جیسا کہ بہت سارے افراد طول تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ رہے مگر شیعہ نہ بن سکے، شیعہ اہل بیت نہ بن سکے. بہت سارے افراد آئے آقا عبداللہ حسین کے پاس مگر ساتھ نہ دے سکے. بہت سارے افراد نے بعد میں افسوس کیے. یہی توابین اسی حسرت میں آ کر خود کو مقتل میں پہنچا دیا اور اپنے آپ کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیا، صرف اس حسرت میں کہ ہم حسین کے ساتھ نہ جا سکے. توبہ کرتے ہوئے آئے، نہر فرات میں غسل کیا اور آئے شامی لشکر کے مقابلے میں اور جنگ کی اور سب شہید ہو گئے. یہ افسوس کرنے والے ہیں. تو افسوس کرنے کی بجائے خود اپنی جگہ عاشورائی بن جائیں. زیارت عاشورا سب کے پاس ہے اور سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. زیارت عاشورا جیسا کہ ہر سال عرض کرتا ہوں ایک نصاب ہے عاشورائیوں کا، نہ زیارت کے چند جملے. یہ زیارت عاشورا مطالب الہی ہے. حدیث مبارکہ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام نے انہوں نے عاشور کے دن زیارت عاشورا کی تاکید کی کہ تم اگر دعا کرنا چاہو 2 رکعت نماز پڑھو، چاہے کربلا میں ہو یا کربلا سے دور. 2 رکعت نماز کے بعد زیارت عاشورا پڑھ لو. اگر تم نے یہ زیارت پڑھ لی، اگر اس کے تمام شرائط کے ساتھ، جس میں 100 بار لعن ہے اور 100 بار سلوات اور سلام ایک جگہ، اس کے ساتھ اگر پڑھیں، امام نے کیا فرمایا کہ تو شہدائے کربلا میں شامل ہوگا، انہی کے ساتھ محشور ہوگا اور شہدائے کربلا کے عنوان سے تو پہچانا جائے گا اور تمہیں اسی عنوان سے قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. اور اگر تو نے یہ دعا کی اور یہ زیارت پڑھی تو تجھے 10 کروڑ تمہارے درجات بلند ہوں گے اور تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور ہر نبی کی زیارت کرنے کا ثواب ملے گا. ہر نبی کی 1,24,000 انبیاء کی. اور جس نے بھی شہادت حسین کے بعد امام حسین کی زیارت کی ہے اس ثواب میں بھی تو شامل ہو جائے. یعنی اگر زیارت عاشورا کو سمجھ کے پڑھا اور عمل کیا. زیارت عاشورا میں بہت سارے حصے ہیں، اس کے سلام نامے الگ سے ہیں، لعنت نامے الگ سے ہیں، دعائیں الگ سے، اور وہاں مہدوی مطالب بھی ہیں، قیام آقا امام زمان کے بارے میں بھی ہیں کئی جملے. اگر انسان ان سے ہم آہنگ ہو جائے تو آج بھی انسان کربلائی بن سکتے ہیں. تو زیارت عاشورا کو اگر تفصیل سے پڑھیں، یہ نصاب ہیں عاشورائیوں کے لیے. تو آج بھی ہم عاشورائی بن سکتے ہیں جب آپ نے زیارت نامے میں یہ جملہ آپ نے ادا کیا محضر آقا عبداللہ حسین میں. زیارت میں آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ازور سیدی و مولائی و معتمدی ابا عبداللہ حسین، کہ میں اپنے مولا و آقا امام حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. من البعید، اگر دور سے زیارت کرتے ہیں، قربت اللہ، یہ آپ نیت کر کے آقا امام حسین کے ساتھ مخاطب ہیں. السلام علیکہ، کہ آپ پہ میرا سلام ہو اے ابا عبداللہ. آپ مخاطب ہیں آقا امام حسین سے. تو آپ جو ہیں مخاطب ہو کر آقا امام حسین کو حاضر و ناظر جان کر جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو وہاں کچھ باتیں آپ کی طرف سے عہد و پیمان ہے آقا امام حسین کے ساتھ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اے آقا ابا عبداللہ حسین،
جن کی جنگ تھی آپ سے یا جنگ ہے آپ سے، میری بھی ان کے ساتھ جنگ ہے. تو آپ اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھائیں کہ جو بھی دشمن شبیر ہے، دشمن آقا عبداللہ حسین، آپ ان کے مخالف رہیں، گفتار میں، کردار میں، اور قلباً، لساناً، عملاً. جب آپ آقا عبداللہ حسین سے عہد کرنی سلم لمن سالمکم، جو بھی آپ کے ساتھ دوست ہیں، امن میں ہیں، صلح میں ہیں، میری ان کے ساتھ صلح ہے، دوستی ہے، محبت ہے. تو تمام محبان آقا عبداللہ حسین، تمام شیعیان آقا عبداللہ حسین کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے. انما المؤمنون اخوہ، یہی ہے مؤمنین ولایت. جو لوگ مؤمنین ولایت ہیں، ولایت اہل بیت میں آ کر اپنے ایمان کو کامل کر چکے ہیں، وہ آپس میں بائی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ہیں. تو اسے آپ ثابت کریں کہ سب میرے بھائی ہیں. آپ پھر دکھائیں، بھائی بن کے دکھائیں. ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے. اگر ایسا کریں گے، جو عہد و پیمان آپ زیارت عاشورہ کے ذریعے باندھ لیتے آقا امام حسین کے ساتھ، اگر اسے کر کے دکھا دیں عملاً، تو اب عاشورہ ہی ہے. اس وقت آقا امام رضا نے فرمایا کہ زیارت عاشورہ کو اس طرح سے پڑھے تو خود اس وقت بھی شہدائے کربلا میں شامل ہوگا، اور اسی نام سے پکارا جائے گا کہ شہید کربلا، ان میدان کربلا میں شہید ہونے والا شخص. اب پھر شہدائے کربلا 72 نہیں رہیں گے، پھر بہت سے اور افراد جو بعد میں عاشورائی بنتے جائیں، شہدائے کربلا کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے. ابھی بھی کر سکتے ہیں. لہذا عزاداری آقا عبداللہ حسین میں جو اہداف درکار ہیں، کچھ آداب ہیں جن کے آپ لحاظ کرتے ہیں. باوضو ہو کر آنا، سیاہ پوشی کرنا وغیرہ، زیارتہ وغیرہ پڑھنا، مسجد نوحل وغیرہ وغیرہ، یہ سب آداب عزاداری میں ہیں. لیکن اہداف عزاداری کیا ہیں؟ اہداف عزاداری کا عرض کیا احیاء امر ائمہ ہے. آقا امام حسین اہل بیت کی ثقافت و ولایت و محبت و معرفت کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ سب سمجھیں کہ اہل بیت کیا ہیں. تمام اہل بیت کے مطالب مہم ہیں، تمام اہل بیت کی احادیث، ائمہ اہل بیت کی احادیث مہم ہیں. لیکن وہی بات کی ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع وفی لجج البحار اسرع. لیکن محرم کے ایام، سفر کے ایام، آقا عبداللہ حسین کے ایام، یہ سریع ترین تبلیغ ہوتی ہے. یہاں بہت جلد لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. سارا سال ایک طرف، عشرہ محرم ایک طرف، اس میں دنیا دیگر گن ہو جاتی ہے، اس میں دنیا منقلب ہو جاتی ہے، اس میں کروڑوں انسان منقلب ہو جاتے ہیں. تو کچھ اہداف ہوتے ہیں، انہیں مد نظر رکھنا چاہیے. لہذا کربلائی بننے کی کوشش کریں، عاشورائی بننے کی کوشش کریں. حسینی لبیک یا حسین کہنا اور بات ہے، اور حسینی بننا اور بات ہے. لبیک یا مہدی کہنا اور بات ہے. مہدوی بن کے دکھانا، مہدوی جینا اور مہدوی مرنا، حسینی جینا اور حسینی مرنا، یہ سب کام ہے اور یہ ہدف ہے. ہدف یہ ہے خود کو بنائیں حسینی. دوسرا ہدف عزاداری میں معرفت و شناخت اہل بیت کی نسبت، ولایت اہل بیت کی نسبت زیادہ کرنا ہے. اب یہ آنے والوں کا بھی وظیفہ ہے، سننے والوں کا بھی ہے، انتظامیہ کا بھی ہے اور پڑھنے والوں کا بھی. چاہے وہ پڑھنے والا خطیب ہو یا مرثیہ خان ہو یا شاعر یا نوحہ خان یا صوت و سلام والے، وہ ایسے مطالب پیش کریں کہ جن سے لوگوں میں معرفت اہل بیت زیادہ ہو جائے، محبت اہل بیت زیادہ ہو جائے. لازم ہے کہ
مجالس عزاداری میں شرکت کرنے والے کوئی علمی بات لے کر جائیں، کوئی تاریخی سند لے کر جائیں، کوئی فقہی معلومات لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں یہاں سے، صرف نعرے اور بابا لیکن نہ جائیں یہاں سے، کوئی بات اہل بیت کی طرف سے لے کر جائیں، کوئی معرفت کی بات اہل بیت کی نسبت، دین کی نسبت لے کر جائیں، یا دور جدید کے حوالے سے اگرچہ فضا ہماری آشفتہ ہے کہ ہم سیاسی موضوع پہ گفتگو نہیں کر سکتے، کھل کے نہیں کر سکتے، ہونا یہ چاہیے کہ حالات حاضرہ کے حساب سے امت کا رخ کس طرف ہے، امت کے لیے مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات کا حل کیا ہے، یہ بیان ہونا چاہیے۔ عبداللہ حسین میں اہداف یہ ہے کہ مسلمان بیدار، امت بیدار ہو جائے کہ اس وقت ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے، ان امت کو، امت اسلامیہ ہونے کے ناطے مشکلات کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے، دین کے لیے، ہمارے دین کے لیے موانع، رکاوٹیں، مشکلات، خطرات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، یہ بھی بیان ہونا چاہیے، اگرچہ کم بیان ہوتے ہیں یہ چیزیں کہ دین کے بارے میں لوگوں کی، سننے والوں کی معرفت بڑھ جائے، اہل بیت کے سلسلے میں، احکام کے سلسلے میں اور عقائد و ایمانیات کے سلسلے میں، یا جو حالات حاضرہ کے سلسلے میں، یا امت کو درپیش مشکلات کے سلسلے میں ان کی معلومات بڑھ جائے، یہ تب ممکن ہے کہ جب پڑھنے والے، لکھنے والے جو ہیں وسیع مطالعہ کریں اور مطالب جمع کریں، لائیں اور سننے والوں کی خدمت میں پیش کریں۔ خطیب اپنے آپ کو پیش نہ کریں، شاعر اپنے آپ کو پیش نہ کریں، نوحیان اپنے آپ کو پیش نہ کریں، سب مل کر مطالب اہل بیت، امر اہل بیت، ولایت اہل بیت لوگوں کو دیں اور پیش کریں، تب ممکن ہے یہ کام۔